اللہ تیرے یار کے ملنے کا جو مقام ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ مالک نے فرمایا جہاں جا کے تیری مچھلی زندہ ہو جائے وہ میرے بندے کے ملنے کا مقام۔ قرآن کہتا ہے جب وہاں حضرت موسیٰ پہنچے فَاتَّخَذَ السَّبِيلَ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، مچھلی وہاں جا کے زندہ ہو گئی اور وہ سمندر میں کود گئی، سرنگ کی شکل میں راستہ بناتی گئی۔ پتہ چلا کہ اللہ کے بندوں کے ڈیروں میں جا کے مچھلیاں اگر زندہ ہو سکتی ہیں تو امت محمدیہ کے ولیوں کے ڈیروں میں جا کے مردہ دل بھی زندہ ہو جایا کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، وقت بہت مختصر ہے، میں اپنا بڑی اختصار کے ساتھ اپنا مدعا پیش کرنا چاہتا ہوں، یعنی کہ اس سے مبارک کیا ہے کہ ایک ولی یا ایک نبی کے غلام کی قبر پہ جا کے حاضری دیتا۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہداء احد کے مزارات پہ تشریف لے کے جاتے ہیں۔ عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم اپنے غلاموں کے مزارات پہ گئے۔ یہ شہادت احد کے بعد یہ 10 سال کا بعد کا واقعہ ہے یا 9 سال بعد کا، بخاری کے اندر موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے، حضور نے اپنے غلاموں کے مزارات کے اوپر ممبر منگوایا، حضور ممبر پہ بیٹھے اور حضور نے خطبہ کیا دیا۔ 179 نمبر صفحہ بخاری شریف جلد اول، حضور کیا فرماتے ہیں؟ فقال انی فرۃ لکم وانا شہید علیکم وانی واللہ لا انظر الی حوضی الان وانی اوتیت مفاتیح خزائن الارض او مفاتیح الارض وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا خَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا۔ آقا کریم اپنے غلاموں کے مزارات پہ گئے، آقا کریم نے ممبر منگوایا، ممبر منگوا کے میرے آقا کریم نے اپنی شان خود بیان فرمائی۔ حضور فرماتا میں تمہارے لیے فرض تفصیل میں نہیں جا سکتا، فرض ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جہاں قافلے نے قیام کرنا ہوتا تو کچھ لوگ وہاں جا کے خیموں کا انتظام کرتے، بستر بچھاتے، پانی کا بندوبست کرتے، کھانا تیار کرتے۔ جب قافلہ وہاں پہنچتا تو وہ فوری آرام کرتا، کھانا کھا کے پانی وغیرہ پی کے۔ تو جو پہلے جا کے تیاری کرواتے ان کو کہتے ہیں فرض۔ میرے حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے فرض ہوں، میں جا کے تمہاری جنت کی تیاری کرواؤں۔ اور پھر فرمایا کہ مجھے قسم ہے اللہ کی، میں اس وقت دنیا پہ کھڑا ہو کے حوض کوثر دیکھ رہا ہوں۔ یعنی آقا علیہ السلام کھڑے دنیا پہ تھے اور اپنے حوض کوثر کی دیکھنے کی قسم ارشاد فرمائی، اور آگے فرمایا کہ وانا شہید علیکم، میں تم پہ گواہ ہوں، اور آگے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی چابی عطا کر دی، اور میں قسم اٹھا کے حضور فرماتے ہیں یہ کہتا ہوں مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا داری کے اندر مبتلا ہو جاؤ۔ حضرات گرامی قدر، قبر پہ جا کے دعا کرنا، فاتحہ کرنا، یہ سنت رسول ہے۔ ایک بزرگ تھے انڈیا کے جن کا نام تھا رتن لال ہندی، رتن لال ہندی رحمت اللہ علیہ بلکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بچپن کے حضور کا بچپن تھا، یہ مکہ معظمہ گئے، وہ کہتے ہیں وہاں پہ میں نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، اور بچے کھیلتے کھیلتے سارے بچے گاٹی پار کر گئے، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ تھا، 5 سال عمر تھی، وہ گاٹی پار نہیں کر سکتا۔ رتن لال کہتے میں نے بچے کو اٹھایا، میں نے گاٹی پار کرا۔ بچے نے بڑے خوبصورت لہجے کے اندر میرا شکریہ ادا کیا۔ رتن لال ہندی فرماتے کہ میں تجارت کر کے واپس آ گیا، 35 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن اپنے مکان کی چھت پہ لیٹا تھا تو اچانک میں نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ میں اٹھ کے چارپائی پہ بیٹھ گیا کہ شاید قیامت آ گئی ہے۔ پھر چاند چھٹ بھی جاتا ہے، اپنے معمول پہ آ جاتا ہے، لیکن یہ واقعہ میرے ذہن میں کھٹکتا رہا۔ کچھ میرے دوست عرب تجارت کرنے گئے تھے، جب وہ واپس آئے تو میں نے ان سے کہا کہ یار میری زندگی میں ایک رات تمہارے تجارت پہ جانے کے بعد ایسی بھی آئی کہ میں نے دیکھا کہ چاند ٹوٹے اور ٹوٹ کے پھر جڑ بھی گیا ہے، تو میں تو ڈر گیا تھا شاید قیامت آ گئی ہے، لیکن جب چاند دوبارہ جڑ جاتا ہے تو میں بھی اپنے معمول میں آ گیا۔
انہوں نے کہا قیامت نہیں آئی، عرب میں ایک نبی نے نبوت کا اعلان کیا ہے، لوگوں نے معجزہ مانگا کہ تم اگر اللہ کے سچے نبی ہو تو چاند کو توڑ کے دکھاؤ۔ اس نبی نے انگلی اٹھائی اور چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے پھر کہا جوڑ کے دکھاؤ، اس نے پھر انگلی اٹھائی اور پھر چاند کو جوڑ بھی دیا۔ آج بھی سائنسدان کہتے ہیں کہ چاند کے اندر لکیر موجود ہے، جس طرح شیشہ ٹوٹ جائے اسے جوڑے تو دراڑ نظر آتی رہتی ہے، آج تک چاند کے اندر دراڑ موجود ہے۔ چاند لوگوں کو بتا رہا ہے کہ لوگوں، محمد عربی نے مجھے توڑا بھی تھا، توڑ کے پھر جوڑا بھی تھا۔ حضرت گرامی قدر وہ کہتا ہے وہ کہتا عرب میں جاتا رہا ہوں، میں دوبارہ جاؤں گا عرب اور اس نبی کی جا کے میں زیارت کروں گا۔ وہ دوبارہ بندہ جاتا ہے، رتن لال ہندی مکے پہنچتا ہے، جب شہر حرم میں جاتا ہے اس وقت میرے آقا اپنے غلاموں کے مجمع کے اندر شہر حرم میں جلوہ کرتا ہے۔ رتن لال ہندی جب قریب جاتا ہے میرے آقا اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضور نے فرمایا رتن تیرا نام رتن لال ہندی ہے؟ اس نے کہا حضور مجھے آپ کیسے جانتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا یاد کر 35 سال پہلے جس بچے کو تو نے انگلی پکڑ کے کھائی پار کرائی تھی وہ بچہ میں محمد عربی ہوں، تو نے مجھے کھائی پار کرائی تھی، ادھر ہاتھ کر میں کلمہ پڑھا کے جہنم کی کھائی پار کرا دیتا ہے۔ ایک بڑا معروف زمانہ ادیب ہے اشفاق احمد۔ اشفاق احمد کہتے ہیں میں نے اتنا سنا تھا کہ ہندوستان کا ایک بندہ مکے گیا تھا، اس نے حضور کے ہاتھوں کلمہ پڑھا تھا اور پھر اس نے کلمہ پڑھ کے غلامی مصطفیٰ میں آیا تھا۔ اشفاق احمد کہتے ہیں پھر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ بندہ دوبارہ واپس ہندوستان آیا یا نہیں آیا۔ وہ کہتے ہیں اشفاق احمد ان کی کتاب ہے زاویہ جلد نمبر 3، یہ واقعہ اگر چیک کرنا چاہتا ہے وہ کر کے تسلی کر سکتا ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں یہ واقعہ میرے ذہن میں کھٹکتا تھا کہ پتہ نہیں وہ واپس آیا یا نہیں آیا، لیکن وہ کہتے ہیں اچانک قدرت خدا کی کہ میرے دانت میں درد ہوا، میں ڈینٹسٹ کے پاس علاج کروانے گیا، اس ڈاکٹر کا نام تھا مسعود۔ کہتا ہے جب میں نے اسے علاج کروایا تو بندہ اچھی طبیعت کا تھا، میری یاری لگ گئی، میرا دوستانہ بن گیا، میں اس کے گھر آنے جانے لگ گیا۔ تو کہتا ہے میں اس کے جب گھر آنے جانے لگ گیا تو میں نے ایک دن دیکھا کہ ان کا بوڑھا باپ 80-90 سال بابا جی کی عمر ہے اور وہ سائیکل پر ٹیوشن پڑھانے جاتے ہیں کسی کے گھر۔ میں نے ایک دن کہا بابا جی آپ سائیکل پہ جاتے ہیں، آپ کہیں نا گھر والوں کو جہاں ٹیوشن پڑھانے جاتے ہیں تو آپ کی کنوینس کا بندوبست کریں۔ تو اس بابا جی نے کہا کہ بیٹا نہیں، میں جب ٹھنڈا اسکول کے اندر ٹیچر تھا اس وقت کا میں سائیکل چلانے کا عادی ہوں، میں سائیکل چلانا میری عادت ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں جب بابا جی کی زبان پر بٹھنڈا کا نام آیا نا تو میرے کان کھڑے ہو گئے کہ بٹھنڈا؟ کہا بابا جی بٹھنڈا میں رتن لال ہندی ہوتا تھا، بتائیں کہ وہ جب مدینہ پاک گیا تھا مکہ معظمہ واپس آیا تھا یا نہیں؟ تو بابا جی کہتے ہیں بیٹا اگلی بات میں تمہیں سناتا ہوں۔ وہ پروفیسر صاحب بتاتے ہیں کہ بیٹا جب میری شادی ہوئی تو 12 سال گزر گئے لیکن میرے ہاں اولاد نہ ہو، اور ایک دن میری بیوی نے کہا کہ جا مر بابے رتن کے دربار پہ جا کے دعا کر۔ کہتا مولوی کی مانے نہ مانے بیوی کی تو نہیں نہ موڑتا ہوں۔ وہ کہتا میرا عقیدہ تھا کہ قبروں پہ جانا فضول ہے، قبروں والوں پہ جا کے دعا کرنا فضول ہے۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ قبروں پہ جانا فضول ہے۔ علامہ اقبال قبر پہ جانے کا قائل نہیں تھا۔ ایک دن مجدد پاک کی قبر سے گزر رہا تھا، دوستوں نے کہا علامہ اقبال کرے علامہ مجدد پاک کی قبر ہے، آؤ فاتحہ پڑھنے چلیں۔ اقبال نے کہا قبروں پہ جانے کا فائدہ کوئی نہیں، یہ ضعیف اور اعتقادی ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ انہوں نے کہا یار دعا کرنے میں کیا حرج ہے، آ تو صحیح نہ بنا۔ اقبال مجدد پاک کی قبر پہ آیا، ایسی تجلہ پڑی کش کا کہ زمین پہ گر پڑا، گھنٹے بعد ہوش آیا۔ دوستوں نے کہا چلے اقبال، کہتا یار تھوڑی دیر اور ٹھہر جاؤ۔ تو لوگوں نے کہا بڑا عجیب آدمی ہے، پہلے آتا نہیں تھا اب جاتا نہیں ہے۔ اقبال نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کرے گا تو میں دوبارہ مجدد پاک کی قبر پہ آؤں گا۔ اقبال یاد کے ماہرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے مجدد پاک کی قبر کی حاضری کا صدقہ
اللہ نے اقبال کو بیٹا عطا فرمایا تھا کہ جاوید اقبال جو ریٹائرڈ جسٹس فوت ہو گئے علامہ اقبال کے بیٹے، یہ مجدد الافسانی قبر پہ حاضری کے صدقے اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا. پھر اقبال کہا کرتا تھا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحظت پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندے ہیں ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے سہو اسرار. اقبال کہتا لوگ کہتے ہیں کہ رحمت آسمان سے برستی ہے، اقبال کہتا مجھ سے تو پوچھو، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا کہ رحمت مجدد کی قبر سے نکلتی نظر آتی. اقبال کہتا ہے وہ آسمان کے تاروں کے اندر بھی وہ چمک موجود نہیں جو چمک مجدد کی قبر کی مٹی کے ذروں میں موجود. تو مجدد وہ ڈاکٹر مسعود کے والد کہتے ہیں کہ میں نہیں جانے کا قائل تھا، قبروں پہ جانے کا میں قائل نہیں تھا، لیکن بیوی نے کہا جاؤ باب رطل کی قبر پہ جا کے دعا کرو. وہ کہتے ہیں میں چلا گیا، لیکن میں قبر پہ چلا تو گیا لیکن میں نے دعا کوئی نہیں، میں بت بن کے کھڑا رہا، کوئی میرے زبان پہ دعا نہ آئی، لیکن پتر کی کشک نے جب جوش مارا نا تو میں غش کھا کے زمین پہ گر پڑا. وہ پروفیسر اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ وہ بابا جی بیان کرتے ہیں جب میں غش کھا کے زمین پہ گر پڑا، وہ صاحب مزار جو بابا جی تھے رتن لال ہندی، وہ ہندی لباس میں لٹھے کی ٹوپی پہن رکھی ہے، سادہ سا لباس ہے، میرے خواب میں آ گئے اور آگے کیا کہتے ہیں، ان کے ہاتھ میں بچہ تھا تو پنجابی میں کہنے لگے لے پھڑ کاکا، یہ واسطے روندا ہے نا پیا، لے پھڑ کاکا یہ واسطے روندا ہے نا پیا. وہ بابا جی کہتے ہیں مجھے ہوش آیا، بچہ تو پاس نہیں تھا لیکن 9 مہینے گزرے، اللہ نے باب رطن لال ہندی کے مزار کی حاضری کا صدقہ اللہ نے مجھے بیٹا عطا کر دیا. یہ ڈاکٹر مسعود میرا وہی بیٹا ہے جو رطن لال ہندی کے دربار سے مجھے ملا. حضرات گرامی قدر مالک سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہمارے عقیدے پہ قائم اور دائم رکھے. اللہ کے ولی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، جن کا ذکر کر رہے تھے نا ابھی عبدالقدوس صاحب اپنی تقریر میں حضرت حذیفہ بن یمان کا ذکر کر رہے تھے. گفتگو میری مکمل ہو چکی. دیوبندی مفتی ہے مفتی تقی عثمانی، ان کی کتاب ہے جہان دیدہ کتاب کے اندر مفتی تقی عثمانی دیوبندی لکھتا ہے کہ 1300 سال کے بعد سیلاب آیا، 2 صحابہ کی قبریں کھل گئی، ایک حذیفہ بن یمان کی اور ایک حضرت جابر بن عبداللہ کی. 2 صحابہ کی قبریں کھل گئی سیلاب کی وجہ سے. وہ دیوبندی لکھتا ہے کہ 1300 سال کے بعد بھی نبی کے غلاموں کے وجود بھی سلامت تھے اور آنکھوں کی چمک بھی ماند نہیں پڑی. آنکھوں کی چمک ماند کیسے پڑتی؟ جن آنکھوں نے رخ بددہا دیکھ لیا ہے وہ آنکھیں پھر ماند نہیں پڑتی، ان کے نور میں کمی نہیں آتی. اللہ جل مجدہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس عرص پاک کی تقریب کو اللہ تعالیٰ مزید برکات سے مالا فرمائے. شاہ صاحب کے فیوز و برکات میں اور قبلہ شاہ صاحب عرص جو ہیں اللہ ان کے فیوز میں 3 دگنی رات چگنی اللہ برکتیں نازل فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.